ہاؤس کی فرسٹ ایپیسوڈ لے کر آج ہم آئے ہیں We are really lucky today that we have the Vice Chancellor of Home Economics University with us today, Professor Dr. Faliha Kazmi. تو میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آج میرے پہلے پروگرام میں آپ میری گیسٹ بنی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں فرسٹ گیسٹ کے طور پر چوز کیا. اچھا, آپ سے فارمیٹ تھوڑا سا ڈسکس بھی ہم کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی ماشاءاللہ جو اکمپلشمنٹس ہیں ان کے بارے میں تو ضرور بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے بچپن سے شروع کریں گے. دیکھیں, ایک تو خیر بچپن کی بات کر کے آپ نے مجھے بہت ہی ماضی میں بھیج دیا. بچپن تو میرا بھی ویسے ہی گزرا جیسے سب بچوں کا گزرتا ہے. میرا تھوڑا سیریس بچپنا تھا. میں ذرا کم گو بچی تھی, اور میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ کہتی تھیں کہ اس کے آگے اگر میں کپڑے کی قطرنیں بھی ڈال دیتی تھی تو یہ ان سے ہی کھیلتی رہتی تھی. اور بڑی پرسکون بچی بظاہر میری والدہ کے بقول. اور اچھا بچپنا تھا, لاہور میں ہی گزرا, انٹیریئر لاہور میں. اور وہ لاہور کی جو ثقافت اور اس کا جو اپنا ایک رنگ ہے وہ ہمارے اندر گیا. اگرچہ میں بہت پراپر انٹیریئر لاہور سے تو نہیں تھی, لیکن اولڈ لاہور سے تھے ہم. اور اس میں یہ تھا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی خوبصورتی آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو میرے پیرنٹس کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی اپنے کلچر سے دور نہیں کیا. بیسیکلی کیونکہ ہم سادات تھے تو عرب سے نکلے اور ایران سے ہوتے ہوئے کشمیر آئے, اور کشمیر سے پھر پنجاب, انڈین پنجاب, اور پھر وہاں سے لاہور, اور پھر لاہور ہی کے ہو رہے. تو وہ ساری اتنی ڈائیورسٹی تھی شاید میرے بلڈ کے اندر کہ وہ سب کی سب اندر حلول کرتی چلی گئی. اور وہ مجھے جب میں جاب میں آئی تو مجھے احساس ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میوزک, آرٹ, کلچر اور لینگویج یہ اکٹھے چلتے ہیں. یہ آپ اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں تو دوسری کی کمی بہت محسوس ہونے لگتی ہے. تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کچھ صلاحیت دی کہ میں نے کیونکہ ماسٹرز کیا پرشین میں, پھر ایم فل کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا, اور ابھی لاسٹلی پوسٹ ڈاک بھی کیا. تو وہ پرشین لٹریچر بہت رچ ہے, بہت زیادہ. ان کا آرٹ بھی بہت رچ ہے. اور اتفاقاً جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اگر ہم منیچر کی بات کریں تو وہ بھی وہاں سے آیا تھا, اگر ہم کیلیگرافی کی بات کریں تو وہ بھی وہاں سے آئی ہے, اگر ہم ستار کی بات کریں امیر خسرو اس کو برصغیر میں تو اس کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن ستار پرشین کا ورڈ ہے اور وہاں کا میوزک ہے جو کہ ایرانی ہی بجاتے تھے. اور پھر خود امیر خسرو پورا کا پورا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پرشین آرٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. وہ قوالی شروع کر رہے ہیں بر صغیر میں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مسٹک لٹریچر اور مسٹک میوزک ایران سے ہی چلا ہے, اور وہی ہم لے کر بر صغیر کے لوگ چلے. تو جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ کہاں سے زبان آئی اور کہاں سے یہ آرٹ اور کلچر, تو وہ سب بیسیکلی میرے بلڈ میں شامل تھا. میں بہت وہ جینز کا ایفیکٹ آتا ہے, اور میں بہت ساری جو عرب سے لے کے ایران سے لے کر کشمیر اور پاکستان اور پھر لاہور, تو وہ سب چیزیں میرے خون میں شامل تھیں. اس لیے جو آپ کہہ رہی ہیں یا جو لوگوں نے محسوس کیا ہے وہ سب کا سب مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا میرے اندر آیا ہے. جہاں پر ساری ریسرچ گرانٹس موسٹلی سائنسز کے لیے ہیں, ٹیکنالوجی کے لیے ہیں, اور انجینئرنگ ہو گئی, میڈیسن کی طرف, اور یہ سب کچھ, تو پھر اس زبان سے محبت اور کلچر سے محبت کو سروائیو کروانا کوئی آسان کام تو نہیں رہا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو شوق چاہیے, بہت محنت چاہیے, بہت وقت چاہیے, پھر لوگوں کو قائل کرنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. دیکھیں, میں اتفاقاً بریولی یہ کہہ سکتی ہوں کہ پرشین لٹریچر کی میں پہلی
اسکالر ہوں جس نے HEC سے ایک ریسرچ فنڈ ون کیا تھا. ایگزیکٹلی جی. اور وہ ہمارا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے. اور اس میں بیسیکلی جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ تھا ہی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اوپر. اور یہ انگلش ٹائم پیریڈ میں لکھی گئی تھی ہسٹری. اور اتفاقاً مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پارسی نے لکھی تھی. اور پھر ہم نے اس کے اوپر PhD بھی کرائی اور پروجیکٹ بھی اپنا ہم رن کر رہے ہیں. لیکن HEC کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. اور جب تک آپ اپنے ایریا سے اس کو کنیکٹ نہیں کرتے تو پھر اس کی امپورٹنس نہیں بنتی. آپ انٹرنیشنلی جب موو کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ وہاں بتاتے ہیں تو انہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ شیکسپیئر پہ کیا کر رہے ہیں, رومی پہ کیا کر رہے ہیں, حافظ پہ یا فردوسی پہ کیا. انہیں اس میں ہوتا ہے آپ اپنے ایریا سے کیا لے کر آئے ہیں, کیونکہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے اس سے وہ آشنا نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم نے بھی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اور انگلش ٹائم پیریڈ کی ہسٹری کو فوکس کیا. اور پھر میرے بعد بہت سارے لوگوں نے HEC کو اپلائی بھی کیا. اور اب ہماری یونیورسٹی میں میرے انڈر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں لینگویجز سے ریلیٹڈ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تقریباً سب کے پاس اب کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہے. اور کیونکہ یہ رستہ کھل چکا تھا. پھر ایک چیز اور جو ہم ہومک میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم فرسٹ ٹائم 5 ریسرچ جرنلز یہاں پر ہم نے اپروو کرا رہے ہیں اپنے اکیڈیمک کونسل سے. اس کا ہم نے ریسرچ فنڈ اپنی FNP میں بجٹ اپروو کرا لیا ہے. اور یہ ہمارے جو جرنلز ہیں یہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. جیسے فائن آرٹس کی طرف سے ہوپ فلی ہم پہلا پاکستان کا جرنل لانچ کر دیں گے اس دفعہ. اسی طرح سے ہماری فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا پہلے کبھی کوئی پاکستان میں اس طرح سے جرنل نہیں ہے جس اینگل سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور لینگویجز کا میرا ذاتی طور پہ بڑا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس کا کوئی جرنل کروا سکیں. تو انشاءاللہ محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اور میری ٹیم مل کے یہ کام کر لیں گے. اور جب تک بھی میرے پاس ہومک کی رسپانسبلٹیز ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے اور سوالات بھی ہیں جس سے میم کو ہم جاننے کی مزید کوشش کریں گے, ان کے ویژن کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی بیک. کو ہوم اکنامکس یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بہت ایک انتھوزیازم کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ آئی ہیں, بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئی ہیں کہ میں نے بہت کم وقت میں کیسے پروڈیوس کرنا ہے, جو آپ اپنی ہر میٹنگ میں بتاتی بھی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. تو اس میں آپ کا کیا ویژن ہے کہ سوشل سائنسز کی ایک بڑی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹ ہے لیکن ہے بینگ یونیورسٹی ایک نیا انسٹیٹیوٹ, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو کہ کہاں جائے گا یہ؟ دیکھیں, میں جب ہومک میں آئی تھی تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہوگا ایز اے یونیورسٹی. جی. لیکن جب میں آئی تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کالج 1955 میں بنا تھا اور ابھی کیونکہ 4-5 سال ہی ہوئے ہیں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملے ہوئے, تو ابھی میرے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور کیونکہ ہم کالج سے یونیورسٹی کی طرف ٹرانسفارم ہو رہے تھے تو میرے آنے کے بعد مجھ سے, اگرچہ میں اگر اس بات کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا, مجھ سے پہلے ڈاکٹر کنول امین یہاں پر ایز اے وائس چانسلر تھیں اور انہوں نے اپنے ٹینیور میں بہت کام کیا. اور ظاہر ہے فاؤنڈر VC کی اور رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں جو اب مجھے کسی اور اینگل سے کرنا ہے. جی. اور ہر شخص کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. انہوں نے بہت شاندار اس یونیورسٹی کو بنایا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ہمیں پرابلمز تھے کہ آیا یہ کالج دوبارہ بن سکتا ہے یا یونیورسٹی رہے گا. تو اس کے لیے تو میں بہت کلیئر ہوں کہ ہم اس کو یونیورسٹی ہی بنائیں گے, کیونکہ مجھے بھی وائس چانسلر بنا کے بھیجا گیا ہے. اور اب ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کا ویژن ہے وہ بھی کالجز سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ڈور سٹیپ پر اپنی لڑکیوں کو یونیورسٹی کی تعلیم دینا ہے. تو میں جب یہاں پر اس یونیورسٹی کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہم پروفیشنلز تیار کر سکتے ہیں لیکن اسپیسیفک فیلڈ کے. یہ ہومک
کے نام سے ایک کالج تھا، ہومک اکنامکس کالج، تو ہم اس کو ہوم اکنامکس ہمارا فرسٹ پریفرنس ہی ہے جیسے کہ گورنمنٹ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں گرو کریں، ہماری یونیورسٹی گرو کرے، کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں بچیوں کی تعلیم فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی بھی اور آپ کے سوسائٹی کی بھی۔ ہم اگر اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بچیوں کو تعلیم دینی پڑے گی، اور پھر اگر ہم انہیں پروفیشنل بنا دیں تو وہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے اس وقت میں اور اب کے وقت میں بہت تبدیلی ہے۔ میری والدہ کو تو اللہ جنت نصیب کرے بڑی پروگریسو خاتون تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، تو اس لیے ہم بہنیں اپنی ہر فیلڈ میں جو جہاں ہیں وہ اپنی طور پہ بہتر کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارا بھی ویژن یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پروفیشنل بنانا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریسرچ میں بھی سب سے آگے ہوں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم جرنلز اسی لیے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی بھی میلز کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہو کر کام کریں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ MOU کریں جہاں پریکٹیکلی بچیاں جا کے کام کر سکیں۔ ہماری یونیورسٹی کی کچھ خوبیاں تھیں، جیسے یہاں کچھ ریزیڈنسز تھیں جس میں بچیاں آ کے کام کرتی تھیں اور 2-2 مہینے ٹھہرا کرتی تھیں، جو کچھ عرصہ شاید اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہ سکیں کیونکہ بہت اور کرنے کے لیے بہت سارے کام تھے۔ میں نے ان کو اوپن کروا دیا ہے اور سپٹمبر میں اب ہماری ریزیڈنسیز پہ بچیاں آ رہی ہیں تاکہ وہ پریکٹیکلی یہاں رہ کر سیکھ سکیں۔ پھر اسی طرح سپورٹس، ہمارے یہاں سپورٹس ڈپارٹمنٹ ابھی اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو میں اس کو ایکٹیو کرنے جا رہی ہوں تاکہ بچیاں پریکٹیکلی یہاں کھیلتی بھی نظر آئیں، اور جیسے دیگر یونیورسٹیز کی بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ہوتی ہیں گیمز میں بھی، تو وہ ہمیں اس یونیورسٹی کی بھی بچیاں اسی طرح ایکٹیولی کھیلتی بھی نظر آئیں۔ کیونکہ میرا تھوڑا سا انٹرنیشنل وزٹس زیادہ ہوتے رہے اور ہم اپنے ہاں بھی لوگوں کو بلاتے رہے، تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی فارنرز آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بچیاں پتہ نہیں شاید بہت ہی کوئی گھروں میں رہنے والی دبو قسم کی، ہر وقت آدمی ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور لیکن وہ جب دیکھتے ہیں نا اسپیشلی بچیوں کو کھیلتے ہوئے وہ بہت حیران ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہومک میں وہ بچیوں کو اسی انداز میں دیکھیں، اسی لیے ہم نومبر میں ایک انٹرنیشنل اقبال کانفرنس کرانے جا رہے ہیں جس میں PHEC ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم اور کچھ ویمن یونیورسٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس میں ہم اسکالرز بلا رہے ہیں پورے سینٹرل ایشیا سے، اور ہماری تو کوشش ہوگی انڈیا سے اور یورپ سے بھی لوگ آ جائیں تاکہ وہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس ملک کی خواتین کتنا ترقی کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں اقبال، ان سے بھی آشنا ہو سکیں، اگرچہ اقبال کی پرسنالٹی وہ ہے جس سے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، شاید پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں اور پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اقبال سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اقبال کا پیغام گھر گھر پہنچے، اسی لیے ہم ہومک کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرانے جا رہے ہیں۔ زبردست، بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں بھی اور یقیناً آپ کو بھی۔ تو ابھی ہوا ہے تھوڑا سا وقت بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اچھا، اب ہم نے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آج آپ سے، اور ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اور اسٹوڈنٹس کی امپاورمنٹ، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں فیکلٹی امپاورمنٹ کی، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ کچھ جیسے ہم نے شروع میں بات کی انٹرویو کے کہ لوگ ایکڈیمیا میں اب آنا تھوڑا سا کترانے بھی لگے ہیں، کیونکہ یہ ایک کھلا سچ ہے کہ یہ تھوڑی سی لیس پیڈ جاب ہے، سب سے کم تنخواہ ہمیں ملتی ہے، لیکن ہم بہت پیشن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیشن کب تک اس اکنامک فیکٹر کے ساتھ لڑ پائے گا؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے پلیز۔ دیکھیں، آپ نے خود ہی میرے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ پے تو کم ہے لیکن پیشن زیادہ ہے، تو جب پیشن ہوتا ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔
آپ جب بھی کوئی شخص، اگرچہ ہمارے یہاں سوسائٹی پہ تھوڑا سا ایک ایسا ہے لوگوں کا مزاج کہ وہ سوچتے ہیں کہ جس کو جو کچھ نہیں بنتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ ٹیچر بنتے ہیں، کیونکہ آپ ہی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پے کم ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس سوسائٹی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی اچھا ٹیچر کہیں جاتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ کسی اس سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوتا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا ٹیچر آیا ہے۔ تو اس لیے آپ بالکل یہ بات جو آپ کر رہی ہیں یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹیچرز کی ایمپاورمنٹ کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے خود اس کو وٹنس کیا ہے کہ جب میں ہومک میں آئی تو میرا ویژن یہ تھا کہ یونیورسٹی میں فرسٹ پریفرنس ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اس کے بعد ہمارے ٹیچرز کو ہونی چاہیے، اور کیونکہ جب تک ہم اچھے ٹیچرز پروڈیوس نہیں کرتے یا ہم اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں کرتے تب تک آپ کی سوسائٹی میں چینج نہیں آ سکتا۔ اور ٹیچر بہت چیزیں نہیں مانگتا ہے رسپیکٹ کے علاوہ، وہ رسپیکٹ سے ہی خوش ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں دینی چاہیے تاکہ وہ اچھے موڈ کے ساتھ کلاس میں جائے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا، دوسری یہ ہے کہ جرنلی ہماری یونیورسٹیز نسبتاً بہتر پے کرتی ہیں اسکولز اور کالجز کی نسبت، تو ہوپ فلی کیونکہ بہرحال یہ ایک پالیسی میٹر ہے، ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی حد تک جہاں تک بھی ہم سپورٹ کر سکیں وہ کریں۔ اسی لیے جب میں نے اس دفعہ ایف این پی میں ریسرچ فنڈز کو اپروو کروایا تو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی گورنمنٹ ہمارے لوگوں کی پے میں انکریز کرے تو ہماری یونیورسٹی کے سب لوگوں کی بھی پے انکریز ہو جائے۔ پھر اسی طرح اگر وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کسی اچھے جرنل میں یا انٹرنیشنل جرنل میں آپ اپنا پیپر بھیجتے ہیں تو وہ اس کی ریسرچ فی بہت زیادہ ہوتی ہے، پبلیکیشن فی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یونیورسٹی اس سلسلے میں اپنے ٹیچرز کو سپورٹ کرے اور وہ کچھ فنڈز انہیں پرووائڈ کر سکے تاکہ وہ اپنا پیپر اچھے انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش کر سکیں، کیونکہ اس سے نہ صرف یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھتی ہے بلکہ آپ کے اوور آل جب انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کا ملک جاتا ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک سے کتنے ریسرچ آرٹیکلز آئے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں انہیں سپورٹ ملتی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ بات، ایک تو ہم نے ٹیچر کو سپورٹ کرنے کی بات کی، لیکن ٹیچر کی جو رسپانسبلٹی ہے خاص طور پہ یونیورسٹی ٹیچر کی، وہ کچھ اس طرح سے بھی تو ہے نا کہ جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چھوٹے بچوں کو کے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں تو ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں ریگولر بیسس پہ، اسپیشلی ویکیشن ٹائم پہ موسٹلی ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کو نئے ٹرینڈ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک مجھے بینگ ایجوکیشنسٹ سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم سیلف ٹریننگ میں تو ہوتے ہیں، جیسے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنا پروفیشنل ورک بھی ساتھ ساتھ، بلکہ یہ جو پروگرام ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، سو دیٹ آئی کین انسپائر مائی اسٹوڈنٹس۔ اسی طرح میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ یہ اپنی ہم بلڈنگ کر رہے ہیں، اپنی پروفائل بلڈنگ بھی کر رہے ہیں فار آور سیلوز اینڈ فار آور اسٹوڈنٹس، لیکن بہت سے ٹیچرز یہ ہمت سم ٹائمز نہیں کر پاتے، تو یونیورسٹی کیسے ان کو ایک انکریجمنٹ یا پلیٹ فارم دے سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک لوگ اپلفٹ ہونا شروع ہوں اپنی گفتگو میں، اپنے انسپریشن میں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کرنے میں؟ دیکھیں، اس کے لیے بھی میرا ایک پلان ہے اور آپ نے آج اتفاقاً پوچھ لیا۔ ہم ایک ٹریننگ سینٹر، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر ٹریننگ سینٹر بنوا رہے ہیں اور ہوپ فلی بہت جلدی اس کا افتتاح ہو جائے گا تاکہ ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کی جا سکے، اور جہاں جہاں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں وہ ان کی بھی ہو سکے تاکہ انہیں ایک اچھا ایکسپوجر مل جائے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ زبان و بیان میں بہت اچھے ہو جائیں بلکہ اپنی فیلڈ میں بھی ایکسل کر سکیں،
اسی لیے انشاءاللہ میرا خیال ہے میکسیمم 2 ہفتے کی بات ہے. اچھا. اور ہم ایک ٹریننگ سینٹر جو ہے یہاں پہ اس کا افتتاح کروا دیں گے، اور تاکہ میں یہاں ہوں یا نہ ہوں یہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہے. اس خوبصورت ترین گفتگو کے درمیان بریک بنتی تو نہیں ہے لیکن لینی پڑے گی، تو چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم اپنے ٹیچرز کو انٹرنیشنلی موو کرنا سکھائیں. بالکل. کیونکہ اور ہم انٹرنیشنل اسکالرس کو اپنے ہاں بلائیں. انٹریکشن جب تک نہیں ہوگی، جب تک آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا تب تک آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف وہاں جا کر ایک چیز سیکھتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور کوئی اس کے لیے ٹریننگ سیشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنے ایٹماسفیئر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنے اسکالرس کو اگر پاکستان سے باہر جانا سکھا دیں اور وہاں سے ٹریننگز دلوا دیں، یا وہاں سے لوگوں کو یہاں بلوا کے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کروا سکیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا چینج لے آئے گا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہ جس کے بعد ہماری ریسرچ بھی بہت آگے چلی جائے گی، ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایکسپوجر بھی بہت آگے چلا جائے گا، اور ہمیں اپنے ٹیچر کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود ہی اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اسے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میم اب کنکلوژن کی طرف جائیں گے، کیونکہ موسٹلی جو پروفیسرز ہوتے ہیں اور ایکڈیمیشنز، ان کے لیے وائس چانسلر کی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت گلیمرس بھی ہوتی ہے، اور ایک کائنڈ آف ان کا میکسیمم ایک جہاں تک وہ ریچ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ اس پہ بہت جلدی پہنچ گئی ہیں اپنی محنت کی بنیاد پر. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیسا فرق محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ جو ایک پروٹوکول سین ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ہوتا ہے کافی. دیکھیں، آپ نے مجھے خود آبزرو بھی کیا ہے. میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، اگر آپ انٹرنیشنلی موو کرتے ہیں تو آپ کو ایک نارمل انسان کی طرح رہنا بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں تو یونیورسٹی میں گھومتی پھر رہی ہوتی ہوں، اور آپ فون بھی اٹھا لیتی ہیں. ہاں، میں بالکل میں فون بھی اٹھاتی ہوں. میں جیسے آپ خود ہی کہی تھی کہ میٹنگز کے درمیان اپنے سٹاف کے درمیان بیٹھ جاتی ہوں. آپ کی لیبس میں بیٹھ کے میں نے میٹنگز کی ہیں. میں اپنا چائے کا مگ اور اپنی بیل لے کے خود میٹنگ میں اس دن آپ ہمارے ساتھ وہ فرائز بھی کھایا آپ نے بیٹھ کے نا. جی، اور وہ بھی بچوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کے. ہاں، اسٹوڈنٹس کی کرسیوں پہ بیٹھ کے کھایا. کیونکہ دیکھیں، وائس چانسلر بھی تو اسی سوسائٹی سے آتا ہے نا، وہ کہیں سے علیحدہ سے تو آتا نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ نارمل باقی لوگ ہوتے ہیں. اور جب تک ہم اپنے نارمل بیہیو نہیں کرتے نا، تو تب تک لوگ بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتے. وہ ہمیں وہ پرابلمس نہیں بتا سکتے جو ایکچوئل ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس وہ نہیں بتا سکتے جو واقعی وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بالکل وائس چانسلر کی لائف بالکل عام انسان جیسی ہوتی ہے. اس کو محنت ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ صبح جب اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر اور جب تک آپ سوتے نہیں ہیں، جی، تب تک آپ کی جاب چل رہی ہوتی ہے. آپ 24 آورز الرٹ ہوتے ہیں. یہ سب میں باقی وائس چانسلرز کی طرح میں بھی وہی کر رہی ہوں. صرف یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی فیکلٹی کے ساتھ، ایون اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ رہوں. اس میں کوئی شک نہیں. اور کوئی یہ فیل نہ کرے کہ ان کے پاس ہم نہیں جا سکتے. میں نے بڑی اوپن ڈور پالیسی آپ کو پتہ ہے رکھی ہوئی ہے. اس میں ایک اسٹوڈنٹ بھی آ سکتا ہے، فیکلٹی ممبر بھی آ سکتا ہے. اور ایون سیٹرڈے سنڈے کو بھی اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں ہمیشہ ایک واٹس ایپ میسیج کی دوری پر موجود ہوتی ہوں. تو بالکل کوئی میری لائف میں اس طرح کی چینج نہیں آئی، بلکہ ایک پازیٹیو چینج آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں وی سی بنی ہوں میں دوبارہ سے وہ لیکچرر بن گئی ہوں. کہ جس نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا، پروجیکٹس شروع کیے تھے، وہ بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، کبھی اپنے وی سی کے پاس جاتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو میں بلا لیتی ہوں. صرف اتنا فرق ہے، پہلے مجھے جانا پڑتا تھا. اب میں بالکل ہی وہی انرجی فیل کر رہی ہوں آنیسٹلی کہ جب میں لیکچرر تھی تو میرے اندر جو انرجی تھی وہ
دوبارہ سے واپس آ گئی ہے اور میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کی طرح ینگ فیل کرنا شروع ہو گئی ہوں اور میری انرجی اور پاورز پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. میم ہم لاسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو ڈسپیرٹی کی صورتحال ہے پاکستان میں ایز ایک اسٹرگلنگ کنٹری کے طور پر، ہم ہمیشہ سنتے ہیں خبرناموں میں کہ جی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے یہ ملک، اور شہزاد روئے کے گانے میں بھی ہم نے میرے خیال میں کافی دفعہ یہ سنا. تو ظاہر ہے ہم ان چیلنجنگ انوائرمنٹس میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پبلک سیکٹر کو پتہ ہے کہ کس طرح کے چیلنجز سے ہم گزرتے ہیں اور کیا ہم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہوپ فل رکھنا ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا جو ایک موٹیویشن کے لیے اسٹوڈنٹس کے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں میں تو اقبال کی فالوور ہوں اور اقبال کبھی نا امیدی کی بات ہی نہیں کرتے. اور اقبال جن دو شخصیات کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک رومی ہیں ایک فردوسی ہیں. دونوں پرشین پوئٹ ہیں، دونوں ہی انسان کی کیریکٹر بلڈنگ پہ بات کرتے ہیں اور انسان کی زندگی کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ہوپ فل نہ ہو. جب تک کہ اس کی زندگی، اقبال کا پرشین کا ایک شعر بھی ہے جس میں وہ دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ زندگی کی جو بیس ہے نا وہ اس کی آرزو کے اوپر ہے اور اس آرزو ہی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کیوں نہ ہم آرزو کریں کہ ہماری سوسائٹی آگے بڑھ جائے، کیوں نہ ہم آرزو کریں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ترقی کریں، اور کیوں نہ ہم آرزو کریں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور اپنے نوجوان نسل کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، کہ جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں اس میں اتنا کمال حاصل کر لیں کہ دنیا میں آپ کا نام ہو جائے. اور پاکستان نے ایسے بہت سے بیٹے اور بیٹیوں کو جنم دیا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اس ملک میں بلکہ اس ملک سے باہر بھی اس ملک کا نام روشن کیا ہے. تو میرے حساب سے اس سے بہتر کوئی امید ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم سب امیدوار رہیں، ہم امید کو قائم رکھیں اور آرزو کرتے رہیں. واہ، بہت اچھا. آج کا پروگرام آپ نے یقیناً بہت انجوائے کیا ہوگا کیونکہ ایک وائس چانسلر کے پیچھے جو ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے وہ اسی سافٹنیس اور ایک ویژن کے ساتھ موجود ہوتا ہے. آپ کے لیے بہت کام کر رہا ہوتا ہے، شاید آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کام کرتا ہے آپ کے یعنی یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو ایک باکردار انسان بنانے کے لیے، باشعور انسان بنانے کے لیے. تو آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ کاظمی سے بہت لرن کیا، میں نے تو بہت لرن کیا. اور اس طرح کے لائٹ ہاؤسز سے آپ کو اگلے پروگرامز میں بھی ملاقات کرواتے رہیں گے. ڈاکٹر فلیحہ کاظمی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آج کے لیے ہمیں وقت دیا، اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک اور نئے لائٹ ہاؤس سے. تب تک کے لیے خدا حافظ.